بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول رسم وفا قسط نمبر 17۔ زویا جب رو رو کر تھک گئی تو اٹھ کر الماری کی طرف بڑھ گئی کپڑے چینج کر کے آ کر کھانا کھائے بغیر ہی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ بس اب اور نہیں، اب ہم اور نہیں روئیں گے۔ رونا بھی اس کے لیے جسے ہماری قدر نہیں۔ ویسے بھی اب ہمارا اذنان کو یاد کرنا گناہ ہے، ہم کسی کی منکوحہ ہیں۔ اب روحان کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دے سکتے ہم۔ اب روحان ہمارے شوہر ہیں، ہم ان کی امانت ہیں اور امانت میں خیانت ہم ہونے نہیں دیں گے۔ آج سے ماضی ختم، اب ہمیں ہمارے آنے والے کل کے بارے میں سوچنا ہوگا۔ چھوڑ دیں گے اب تجھے یاد کرنا، کر لیا جتنا تم نے ہمیں برباد کرنا۔ اب کے بعد نہ ہم روئیں گے، کاٹ ڈالیں گے وہ سارے بیج جو تیری محبت میں ہم نے بوئے تھے۔ تھک چکے ہم تڑپ تڑپ کے، اب نہ ہم تیرے لیے تڑپیں گے۔ اب کے باری یہ تمہاری ہے، بس ہم نے نہیں یہ بازی تم نے بھی ہاری ہے۔ ہم تو ہو چکے برباد صنم، یہ رسم وفا نبھاتے نبھاتے۔ اب نہ اور محبت ہم کو کرنی ہے، نہ یہ رسم وفا نبھانی ہے۔ جان لو تم یہ صنم کہ اب یہ باری تمہاری ہے، تم نے بھی بازی ہاری ہے۔ اپنے کمرے میں بیٹھا وہ اپنی بے بسی کا ماتم کر رہا تھا۔ آج پھر وہ ہار گیا تھا۔ جس کو چاہا تھا بس وہی نہیں ملتا، باقی سب ملتا ہے اس دنیا میں۔ آج وہ نشے میں تھا، اپنا غم بھلانے کو پی رہا تھا۔ آخر کیوں میرے ساتھ ہی ایسا کیوں؟ میری محبت میں کیا کمی تھی جو تم میری نہیں ہو سکی؟ کیوں زویا کیوں؟ وہ چلا رہا تھا اور ساتھ ہی رو پڑا۔ نہیں نہیں، میں نہیں رو سکتا، میں مرد ہوں۔ پھر گلاس اٹھا کر زور سے دیوار میں دے مارا، کمرے میں کانچ بکھر گیا۔ جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ مرد کو درد نہیں ہوتا۔ ہا ہا ہا۔ اور ساتھ ہی اس کا قہقہ بلند ہوا۔ وہ کبھی روتا تھا تو کبھی ہنستا تھا، یہ سب تو غم بھلانے کے راستے ڈھونڈ رہا تھا وہ، لیکن اتنی جلدی غم مٹنے والا نہیں تھا۔ ابھی تو ابتدا ہوئی ہے، عشق کی اتنی جلدی جان چھوٹنے والی نہیں اس سے۔ یہ قبر میں تو پہنچا سکتی ہے لیکن محبوب تک نہیں، کیونکہ یہ عشق ہے، اس کا تو کام ہی درد دینا ہے۔ یہ تنہائی، یہ بے چینی، یہ درد، یہ آنسو، یہ شکوے، یہ سب تو عشق کی ادائیں ہیں۔ جب کر ہی لیا ہے عشق تو اب رونا کیا؟ یہ عشق نہ کسی کا ہوا نہ اس کا کس نے ہونا ہے۔ اب کیوں بیٹھے ہو تنہا؟ کہا تھا نا دور رہو اس سے۔ یہ دل تو اس کے لیے کھلونا تھا، اب نہ ملے گی تم کو راہ فرار۔ اب تم کو اسی میں فنا ہونا ہے، یہی تو ہے رسم وفا۔ کسی کو پانا ہے تو کسی کو کھونا ہے۔ وہ یار ہی کیا جو یار کی خوشی میں خوش نہ ہو۔ یار کی خوشی کی خاطر یہ زہر تو تم نے پینا ہے، کیونکہ یہ عشق ہے، اس کا کام ہی درد دینا ہے۔ نشے میں چور وہ بیڈ پر گر سا گیا۔ اب کیا کرنا ہے جی کہ کاش یہ دھڑکن تھم جائے، بس یہ آخری تمنا ہے میری۔ موت آئے تو سامنے بس میرے یار کا چہرہ ہو، کہہ کر وہ آنکھیں میچ گیا۔ اگلے دن میجر اظہر زویا کو ساتھ لیے چلے گئے۔ زویا آپ خوش ہو نا بیٹا؟ انہوں نے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے پوچھا۔ جی ڈیڈ ہم خوش ہیں۔ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے ہم خوش نہیں؟ کیونکہ آپ کے چہرے سے تو مجھے کوئی خوشی ظاہر نہیں ہو رہی، آپ کو دیکھ کر لگتا ہے کہ کل آپ کا نکاح ہوا ہے، آپ کے چہرے پر کوئی خوشی واضح نہیں ہو رہی۔ ڈونٹ وری ڈیڈ ہم خوش ہیں۔ وہ ان کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے خفیف سا مسکرا دی۔ بس کل رات سے ہماری طبیعت تھوڑی خراب ہے، اس لیے موڈ آف ہے، ورنہ اور کوئی بات نہیں۔ ہم اس نکاح سے بہت خوش ہیں۔ ٹھیک ہے، سب کچھ اتنی اچانک ہوا
کہ میں پہلے تو گھبرا گیا، پھر سوچا اسی میں میری بیٹی کی خوشی ہے، تو ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑا۔ ہم نے جو کچھ کیا آپ کی خوشی کے لیے ہی کیا، مگر پھر بھی مجھے پتہ نہیں کیوں لگا کہ آپ خوش نہیں ہو۔ کہیں ہم نے غلط فیصلہ تو نہیں کر دیا؟ پر شکر ہے میری بیٹی نے میری غلط فہمی دور کر دی، میجر اظہر مطمئن ہوتے ہوئے بولے۔ ہمیں بس یہ ڈر ہے کہ کہیں شادی کے بعد وہ ہمیں آرمی چھوڑنے کے لیے نہ کہہ دے۔ آپ تو جانتے ہیں نا، آرمی ہمارا جنون بن چکی ہے۔ ہم یہ مشن چھوڑنا نہیں چاہتے، مرتے دم تک اپنے ملک کی اور اس سے جڑے لوگوں کی خدمت کرتے رہنا چاہتے ہیں، اور ہم نہیں چاہتے کہ اس کام میں کوئی رکاوٹ ڈالے۔ ہم برداشت نہیں کریں گے۔ آپ کہہ دیں ان سے، زویا کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ ڈونٹ وری، آپ کو کبھی منع نہیں کرے گا، میرا وعدہ ہے آپ سے۔ جب تک آپ خود نہ چھوڑنا چاہو آرمی، وہ آپ کو بہت خوش رکھے گا۔ ہمیں بہت امید ہے اس سے، میجر اظہر مسکراتے ہوئے بولے۔ اب مشن کے لیے تیار ہو جائیں۔ انہوں نے گاڑی ایک ہاسپٹل کے سامنے روک دی۔ یہ رہی اس لڑکی کی تصویر، اور باقی انفارمیشن اس تصویر کے پیچھے ہے۔ اب آپ اندر جائیں۔ زویا نے وہ تصویر تھام لی اور اوکے کہتے ہوئے ڈاکٹر کے لباس میں ہاسپٹل کی طرف بڑھ گئی۔ اندر جا کر ایک روم کی طرف بڑھ گئی، جہاں ایک لڑکی منہ پر آکسیجن ماسک لیے مشینوں میں جکڑی لیٹی ہوئی تھی۔ دیکھنے میں تو کسی اچھے گھر کی لگ رہی تھی اور خوبصورت بھی تھی۔ پتہ نہیں کیا دشمنی ہو سکتی ہے کسی کی، اس سے سوچتے ہوئے زویا اس کا جائزہ لینے لگی۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر نبیل اندر داخل ہوئے۔ ویلکم میجر زویا، یہاں پر سب آپ کو ڈاکٹر ہیرا کے نام سے جانیں گے۔ تھینکس ڈاکٹر نبیل، خوشی ہوئی آپ سے مل کر، زویا ہاتھ ملاتے ہوئے بولی۔ کیا ہوا ہے اس لڑکی کو، اور اس کے گھر والے کہاں ہیں؟ زویا حیران ہوتے ہوئے بولی۔ یہ لڑکی پچھلے 1 ماہ سے یہاں ہے۔ اس کو بہت بار مارنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ کوئی عام لڑکی نہیں ہے، یہ 300 کروڑ کی اکیلی مالک ہے۔ اس کا شوہر آؤٹ آف کنٹری ہے، اور اس کے پیرنٹس یہیں اسی شہر میں ہیں۔ وہ لوگ بھی اب یہاں آنا کم ہو گئے ہیں، البتہ علاج کے پیسے ہمیں ملتے رہتے ہیں، تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اور ان کی یہ حالت 1 مہینے سے ہے، لیکن ان کے شوہر ابھی تک واپس نہیں آئے۔ سوچنے والی بات ہے نا ڈاکٹر نبیل، زویا سوالیہ انداز میں بولی۔ جی، ان کو اطلاع دی جا چکی ہے، البتہ ان کا کچھ ویزے کا مسئلہ ہے، وہ حل کروانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جیسے ہی ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا وہ یہاں پہنچ جائیں گے۔ آل رائٹ ڈاکٹر نبیل، اور ان کے بچے؟ زویا نے پھر سے سوال کیا۔ ان کا کوئی بچہ نہیں ہے، ڈاکٹر نبیل نے جواب دیا۔ یہ جو کوئی بھی ہے جو ان کو مارنا چاہتا ہے، وہ ان کی جائیداد ہڑپنا چاہتا ہے۔ آئی تھنک اتنی زیادہ پراپرٹی ہے، اسی لیے ہمیں پولیس کو انفارم کرنا پڑا۔ تھینکس فار یور انفارمیشن ڈاکٹر نبیل۔ ویل، آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ، زویا پروفیشنل انداز میں کہتے ہوئے روم سے باہر نکل گئی، اور ساتھ ہی ڈاکٹر نبیل بھی۔ میں آپ کو باقی اسٹاف سے ملوا دیتا ہوں۔ ڈاکٹر نبیل نے ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ کے سارے اسٹاف سے زویا کا تعارف کروایا ڈاکٹر ہیرا کے نام سے، اور پھر سب اپنے اپنے کام میں مصروف ہو گئے، اور زویا بھی اس لڑکی کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ بیسیکلی زویا کا کام تھا اس لڑکی کو سیکیور کرنا۔ اس ہاسپٹل کے نرس یا پھر ڈاکٹری اسٹاف میں سے کوئی تو تھا ایسا جو اسے مارنا چاہتا تھا، یہی تو پتہ لگانا تھا زویا کو۔ خیر، زویا وہیں کمرے میں موجود صوفے پر بیٹھ گئی۔ تبھی ڈاکٹر نازیہ کمرے میں داخل ہوئی۔ ڈاکٹر ہیرا، آپ کو ڈاکٹر ندا کے ساتھ ڈیوٹی کرنی ہوگی ایمرجنسی وارڈ میں۔ آپ وہاں چلی جائیں، یہاں کی بالکل فکر نہ کریں، آپ یہاں میں ہوں۔ ڈاکٹر نازیہ مسکراتے ہوئے بولی اور فائل چیک کرنے لگ پڑی۔ جی، میری ابھی ڈاکٹر نبیل سے بات ہوئی ہے، انہوں نے مجھے اس پیشنٹ کے پاس رکنے کو کہا ہے۔
تو میرے خیال سے آپ کسی اور ڈاکٹر کی ڈیوٹی لگا دیں وہاں، زویا اسی کے انداز میں بولی۔ ڈاکٹر نازیہ کو زویا کی بات پر چہرے کا رنگ اڑ گیا، ایسے جیسے اس کو زویا کا جواب پسند نہ آیا ہو۔ ان کے ماتھے پر پڑے بل زویا کو واضح دکھائی دی۔ ڈاکٹر نازیہ فائل اٹھاتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی اور اب اس کا رخ ڈاکٹر نبیل کے کیبن کی طرف تھا۔ ایکسکیوز می ڈاکٹر نبیل، آپ جانتے ہیں کہ پچھلے 10 دن سے اس پیشنٹ کو میں ہی چیک کر رہی ہوں اور کافی امپروومنٹ آئی ہے اس میں۔ ڈاکٹر نبیل ناسمجھی میں ڈاکٹر نازیہ کی طرف دیکھنے لگ پڑے۔ کس پیشنٹ کی بات کر رہی ہیں آپ ڈاکٹر نازیہ؟ میں روم نمبر 4 کی بات کر رہی ہوں، جس پر ایکسیڈنٹ والی پیشنٹ ہے، جو پہلے 1 ماہ سے کومے میں ہے۔ پچھلے 10 دن سے ان کو میں ہی دیکھ رہی ہوں اور اب آپ نے یہ ذمہ داری ڈاکٹر ہیرا کو سونپ دی، جنہوں نے آج ہی جوائننگ دی ہے۔ وہ ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھ کر تھوڑا جھکتے ہوئے بولی۔ کون کہاں ڈیوٹی کرے گا یہ میں ڈیسائیڈ کروں گا ڈاکٹر نازیہ۔ اور رہی بات ڈاکٹر ہیرا کی، تو ان کو یہ ڈیوٹی میں نے ہی سونپی ہے۔ فار یور کائنڈ انفارمیشن آپ کو بتا دوں کہ ڈاکٹر ہیرا کو میں نے ہی اس پیشنٹ کے لیے ہائر کیا ہے، کیونکہ ان کے گھر والے ہمیں بھاری رقم پے کر رہے ہیں۔ اسی لیے ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم پیشنٹ کی اچھی دیکھ بھال کریں۔ اسی لیے میں نے ہیرا کو ہائر کیا ہے۔ وہ ایسے بہت سے پیشنٹ ریکور کر چکی ہے۔ بہت قابل ڈاکٹر ہیں وہ۔ یعنی آپ کا مطلب ہے کہ باقی اسٹاف کسی قابل نہیں ہے جو آپ نے نیو ڈاکٹر ہائر کیا ہے؟ ڈاکٹر نازیہ ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے بولی۔ میں نے ایسا تو نہیں کہا ڈاکٹر نازیہ، باقی ڈاکٹرز بھی بہت قابل ہیں، لیکن ڈاکٹر ہیرا کوما پیشنٹ کی اسپیشلسٹ ہیں، بہت اچھی طرح جانتی ہیں کہ کیسے پیشنٹ کو زندگی کی طرف واپس لانا ہے، اور پچھلے ماہ سے اب تک تو کوئی امپروومنٹ ہوئی نہیں اس میں، اسی لیے ہائر کیا ہے میں نے ڈاکٹر ہیرا کو۔ امید ہے میری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ باقی پیشنٹ کو دیکھ لیں، اور بھی بہت سے پیشنٹ ہیں ہاسپٹل میں، اور بھی پیشنٹ ہیں۔ ڈاکٹر نبیل فائل پر نظر جھکاتے ہوئے بولے۔ آپ میری انسلٹ کر رہے ہیں ڈاکٹر نبیل۔ ڈاکٹر نازیہ غصے سے تپ چکی تھی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کی انسلٹ ہے تو آپ ریزائن کر سکتی ہیں، ہمیں ڈاکٹرز کی کمی نہیں، یہ تو آپ جانتی ہی ہیں۔ کون کہاں ڈیوٹی کرے گا یہ ڈیسائیڈ کرنا میرا کام ہے، اور اگر آپ کو منظور ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ جیسے آپ کی مرضی ڈاکٹر نازیہ۔ ڈاکٹر نبیل ایک ایک لفظ چبا کر بولے۔ ڈاکٹر نازیہ اپنی اتنی عزت افزائی پر سیکھ پا ہوتی کمرے سے نکل گئیں۔ اس بے عزتی کا بدلہ تو میں لے کر چھوڑوں گی۔ میں پچھلے 2 سال سے یہاں جاب کر رہی ہوں، اور یہ ڈاکٹر ہیرا جو آج ہی آئی ہے اور آتے ہی میری جگہ پر قبضہ کر لیا اس نے، اسے تو میں چھوڑوں گی نہیں۔ ایسا سبق سکھاؤں گی کہ خود مجبور ہو جائے گی ہاسپٹل چھوڑنے پر، کہتے ہوئے اسٹاف روم کی طرف بڑھ گئی۔ باقی اگلی قسط میں امید کرتی ہوں آپ کو میرا ناول پسند آ رہا ہوگا۔ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں۔